السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK نیوز۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 2500 سے زائد نو آبادیاتی گھروں کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں۔ اسرائیل نے مارچ کے عام انتخابات سے قبل مغربی کنارے میں 780 نئے آباد کاروں کے گھروں کو منظوری دی تھی، جس میں وزیر اعظم بنجمن کے حوالے سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آباد کاری کے حامی امیدوار سے سخت چیلنج کا سامنا کریں گے۔ پیس ناؤ نے کہا کہ حکومت نے اب مغربی کنارے میں مزید 2112 اور مشرقی یروشلم میں 460 یونٹس کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں، جنہیں فلسطینی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنانے کی امید کرتے ہیں۔ واچ ڈاگ نے حکومت پر یہ الزام لگایا کہ واشنگٹن میں انتظامیہ کی تبدیلی سے قبل آخری لمحات تک زیادہ سے زیادہ آباد کاری کی سرگرمی کو فروغ دینا ایک پاگل پن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے بنجمن یاہو آنے والے صدر کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے تعلقات میں نئے باب کو ایک دن بھی دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی فلسطینیوں کے ساتھ اپنا تنازع کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے بارے میں سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدام دو ریاستی حل کی باقیات کو ختم کرنے کی دوڑ کے مترادف ہے، جبکہ نئی امریکی انتظامیہ کے لیے زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ پڑوسی ملک اردن نے اس فیصلے کی مذمت کی۔ اردن کے وزارت خارجہ کے ترجمان ضیف اللہ علی الفیض نے کہا ہے کہ نو آبادیاتی پالیسی نہ تو جائز ہے اور نہ ہی قانونی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور امن کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی دو ریاستوں کے حل تک پہنچنے کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مغربی کنارے میں تمام یہودی آباد کاریوں کو بین الاقوامی برادری میں بیشتر غیر قانونی تصور کرتے ہیں، تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے دہائیوں پرانی امریکی پالیسی کو توڑتے ہوئے 2019 کے آخر میں اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن اب بستیوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں مانتا ہے۔ جو بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ ان کی انتظامیہ آباد کاری میں توسیع کی مخالفت کرنے والی واشنگٹن کی ٹرمپ سے قبل کی پالیسی کو بحال کرے گی۔ تاہم منگل کے روز ان کے نامزد سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ آنے والی انتظامیہ ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے برخلاف نہیں ہوگی۔ شیراز خان، جو کہ وہاں کے ایک شہری ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میرا ہمیشہ سے پختہ عزم تھا کہ کینیڈا کی شہریت اور پاسپورٹ ملنے کے بعد سب سے پہلے میں جس ملک جاؤں گا وہ اسرائیل ہوگا۔ اپنے دوستوں سے اس مقدس سرزمین کے بارے میں ڈھیر ساری کہانیاں سننے کے بعد میرے جذبات کی کوئی انتہا نہیں تھی، مگر میں بہت خوفزدہ بھی تھا کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سن رکھا تھا جنہیں پاکستانی اور مسلم ہونے کی وجہ سے اسرائیل کسٹمز نے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ 17 فروری 2016 کو میں نے ڈھیر ساری دعاؤں اور مشوروں کے ساتھ اسرائیل جانے کے لیے برٹش ایئر ویز کی پرواز پکڑی۔ میں مقامی وقت کے مطابق صبح 5 بجے وہاں پہنچا۔ اسرائیلی کسٹمز پر پہنچنے پر ایک افسر بے جان آواز میں مجھ سے تفتیش کرنے لگا۔ کیا میں اسرائیل میں کسی کو جانتا ہوں؟ کیا مجھے عربی آتی ہے؟ کیا میں کبھی مشرق وسطی آیا ہوں؟ اس نے میرا پاکستانی پاسپورٹ بھی دیکھنا چاہا، مگر چونکہ اس پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی تھی اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ میرا کینیڈین پاسپورٹ لیتے ہوئے انہوں نے مجھے انتظار گاہ کی جانب جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے پہلے ہی ایسی صورتحال کی توقع تھی، چنانچہ میں اپنے ساتھ اسرائیل پر سیاحتی گائیڈ لے آیا تھا جو میں نے وہاں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ 30 منٹ کے بعد ایک دوسرے کسٹم افسر کی جانب سے مجھے ایک کمرے میں بلایا گیا۔ انہوں نے مجھ سے اسرائیل آنے کا مقصد پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ میں نے کسی ملک جانے کی بجائے اسرائیل کا انتخاب ہی کیوں کیا۔ وہ آہستگی اور احتیاط سے میرے جوابات کا اپنے کمپیوٹر میں اندراج کرتا رہا۔ کینیڈا منتقل ہونے اور میرے پیشے کے متعلق چند دیگر سوالات کی پہنچاڑ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک سفید کاغذ پر اپنا مکمل نام اور ای میل ایڈریس لکھنے کو کہا۔ یوں کرتے کرتے میں
اسرائیل پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے 4 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ایک خاتون میرا پاسپورٹ تھامے میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے ایک علیحدہ کاغذ پر ویزا جاری کیا اور میں دوپہر کو اولڈ سٹی میں واقع اپنے ہاسٹل پہنچا۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے اپنا بیگ کمرے میں چھوڑا اور سب سے پہلے مسجد اقصی جانے کا فیصلہ کیا۔ مسجد اقصی کے دروازے پر اس وقت ڈیوٹی پر موجود گارڈز نے مجھ سے پاسپورٹ دکھانے کو کہا اور میرے مسلمان ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے مجھ سے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو کہا۔ یہاں آنے کے لیے مخصوص گھنٹے مختص کیے گئے تھے۔ میں نے سورت پڑھی اور اندر داخل ہو گیا۔ اگلے دن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مقدس سرزمین سے کینیڈا روانہ ہونے کے لیے اپنا سامان سمیٹا۔ بہرحال میں اس بات سے بھی کافی خوش تھا کہ اسرائیل دیکھنے کی میری آرزو پوری ہو چکی تھی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔